جو گوری کا آپ نے ذکر کیا، ایک تصور ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں یا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کریں، ہر جگہ پہ یہ رنگ کی بنیاد پہ تقسیم جو ہے اس کی نفی ہوتی ہے، کالے کو گورے پہ کوئی برتری فضیلت نہیں۔ یہ جنت میں گورا گورا اتنا کہا، یہاں بیان بھی ہوا، قرآن میں بھی آیا، تو مثلا اس سے کوئی ریسزم نہیں پیدا ہوتا کہ کالے لوگ مثلا کوئی کمتر ہیں، گورے ہی ہیں برتر، اس لیے جنت میں بھی وہی ملیں گے؟ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں، یعنی انسان ہونے کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کی بنیاد بھی یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے حدود کی پیروی کرنے والا ہے، وہی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت پائے گا۔ جنت کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر ہوگا، جہنم کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی معاملے میں انصاف کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت، مراعات دیتے وقت رنگ کو، نسل کو، اس طرح کی کسی چیز کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن کیا اس کے معنی اب یہ بھی ہو گئے ہیں کہ کسی کی خوبصورتی کو اب بیان نہیں کیا جائے گا، کسی کی بدصورتی کو بیان نہیں کیا جائے گا؟ کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ اب خوبصورت اور بدصورت کے الفاظ نکال دینے چاہیے لغت کے اندر سے؟ یہ رہیں گے۔ آنکھوں کی خوبصورتی، رخسار کی خوبصورتی، چہرے کی خوبصورتی، قد کاٹ کی خوبصورتی سب زیر بحث آئیں گی، اور جب آئیں گی تو اس کے مقابل میں بھی کچھ چیزیں ہوں گی۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ معاملات ہیں، ان کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ دین کی ہدایت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہیں، وہی دین ہے، وہی اس کے حقائق ہیں، وہی جزا و سزا ہے، یہ حور کا جو تصور پیدا ہو گیا ہے عورتوں کے حوالے سے جنت میں جو نعمت کے طور پہ دی جائیں گی، یہ صرف یہ جو اسلام کا یہ لٹریچر ہے، قرآن مجید، روایتیں، ان میں کیوں آتا ہے؟ قدیم الہامی لٹریچر تورات، زبور میں آپ دیکھیں، انجیل میں دیکھیں، وہاں تو یہ بیان نہیں ملتا۔ یعنی کیا تصور پیدا ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے درختوں کا ذکر کیا، پرندوں کا ذکر کیا، پھلوں کا ذکر کیا، پھولوں کا ذکر کیا، تو کوئی تصور پیدا ہو گیا ہے؟ وہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں اس طرح دے گا، اس میں ظاہر مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بیویوں کا ذکر بھی ہوا، یہ سارا ذکر موجود ہے۔ یہ پرانے الہامی صحائف میں ان تفصیلات کے ساتھ کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے الہامی صحائف میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ ہی دوسرا اختیار کیا۔ قرآن مجید پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد اور اس اعلان کے بعد کہ نبوت ختم ہو گئی، اب پیغمبر کا بھی قائم مقام ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ پیغمبر انذار کرتے تھے اور کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یا تو اپنا قانون بیان کرتے تھے، یا مناجات کے یا عبادت کے طریقے بتاتے تھے، اور یا یہ ہے کہ حکمت دین کی واضح کرتے تھے۔ ٹھیک، تو اس لیے ان کا یہ موضوع ہی نہیں ہوتا تھا۔ تورات کو دیکھیے، وہ صرف قانون کو بیان کرتی ہے۔ آپ اگر زبور کو دیکھیں گے تو اس میں وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رب کو بیان کرنے، تمجید کرنے، تسبیح کرنے، تحلیل کرنے، اللہ کی حمد کرنے، اس کے حضور میں مناجات کرنے سے ہے۔ وہ در حقیقت مناجات کے مضامیر ہیں۔ اور حکمت، دین میں کیا حکمت ہے، دین کی کیا حقیقت ہے، یہ انجیل کا موضوع ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے صحائف میں بھی عام طور پر انذار کے مضامین آتے ہیں، لیکن بالاجمال ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے قیامت تک ہدایت بھی بیان کرنی ہے، اللہ کا قانون بھی بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت کو بھی واضح کرنا ہے، اور اس کے ساتھ انذار بھی کرنا ہے۔ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے اپنی قوم کو، اپنے مخاطبین کو انذار کیا۔ قیامت تک یہی قرآن اب ذریعہ انذار ہے۔ انذار میں آپ قیامت کی، جنت کی، محشر کی تصویر بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک، کیونکہ اس انذار کا موضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو انذار کے منصب پر فائز کیا اور یہ کہا کہ مبشرین و منذرین، تو اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے قیامت۔ قرآن چونکہ یہ کر رہا ہے، اس لیے اس کی تفصیلات بھی اس میں بیان ہوتی ہیں۔